السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، وقال تعالی فی القرآن المجید اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ تمام طرح کی قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز علماء کرام، ہمارے بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، مستقبل کے ہونہار بچے، پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں بہنیں، مجھ سے کہا گیا تھا سیرت نبوی کے تعلق سے گفتگو کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں یہاں پر آنے کے بعد اپنا موضوع بدل دیا، کیونکہ میرے سامنے بالکل نوجوان بیٹھے ہوئے، تو میں چاہ رہا تھا کہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، تو برائے مہربانی ہمارے نوجوان حضرات دیواروں پر ٹیپ چھوڑ کر سامنے آ جائے اگر آپ جوان ہیں تو۔ ہم بوڑھے نہیں نہ ہیں، ہے نا، جوان ہیں نا ابھی، اور ایسا لگے کہ ہم سامنے والے سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا لگے کہ ہاں زندہ ہیں، مردے نہیں ہیں، ہے نا۔ کیونکہ ہم اپنی جوانی کیسے گزاریں، کیونکہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ دیوانی کا عالم ہوتا ہے، یہی نا آج کے ماحول میں دیوانی ہے نا۔ تقریباً ہر نوجوان اپنی جوانی کو دیوانی کے ایام میں گزار دیتا ہے، اور اس میں ہماری وہ نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جو جوان لڑکی ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، وہ بھی اپنی جوانی کو فضول لغویات میں، لو اور لعب، کھیل تماشے میں ضائع کر دیتی ہے۔ حالانکہ جوانی اس لیے اللہ نہیں دیا ہے کہ اپنی جوانی کے مرحلے کو ضائع اور برباد کر دیا جائے، اس لیے دیا ہے جوانی۔ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ آپ نے جوانی میں کون سے کارنامے دکھائے ہیں، تو وہ گنانے شروع کر دیں گے۔ جوانی میں میں نے یہ کیا، جوانی میں میں نے وہ کیا، جوانی میں ایسا کیا، جوانی میں میں نے وہ دکھایا۔ وہ خاموش نہیں ہوں گے اور سناتے رہیں گے جوانی کی کہانی۔ اب کہیے کہ اگر وہ کرنا ہے تو آپ کیجیے، وہ کارنامے دکھائیے، تو اب ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، گھٹنوں میں درد ہونے لگا ہے، نظریں جھک گئی ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس جوانی کو صحیح استعمال کیجئے، اس جوانی کو صحیح جگہ پر صرف کیجئے، اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزاریے، نہ کہ نافرمانی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کا تذکرہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، دو کمزوریوں کے درمیان میں ذکر کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ کتنے کمزور تھے؟ نوجوان لڑکیاں سنیں، اپنے دل و دماغ کو ہماری طرف متوجہ کریں، باتوں کے اندر مصروف نہیں ہو۔ بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ کتنا کمزور تھے بتائیے؟ ہم اور آپ کتنے کمزور تھے؟ خون کے لتھڑے میں لگے ہوئے تھے، ہماری تخلیق ہوئی تو نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ ہم کسی ہاتھ اور پیر کو ہلا سکتے ہیں اپنے طاقت کے مطابق، اتنے کمزور تھے۔
آج اللہ نے جوانی دی تو بھول چکے اس جوانی کے ایام میں، اس رب کی نافرمانی پر اتر گئے ہو، زمین پر اترا کر چل رہے ہو، زمین پر اکڑ کر چل رہے ہو۔ آج اللہ نے جوانی دی تو سنو نوجوانوں، پھر اللہ تمہیں بڑھاپے کی طرف لوٹا دے، پھر تمہیں کمزوری کی طرف لوٹا دے گا، پھر تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ بغیر لاٹھی کے سہارے سے نہیں چل پاؤ گے۔ آج کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تم میں، کل اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لائق بھی نہیں بچو گے۔ اس لیے اپنی جوانی کی اہمیت کی قدر کیجئے، جوانی کے مراحل کو سمجھیے۔ جوانی ایک ایسی طاقت اور قوت، جوش اور لاوا ہوتا ہے کہ اگر یہ نوجوان کھڑا ہو جائے اور محلے اور سماج کے اندر برائی کو ہٹانے کی کوشش کر جائے تو یہ ہٹا سکتا ہے، یہ سماج اور معاشرے سے برائی کو نکال سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے جوانی کا، اور وہ جوانی کے ایام میں یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ نے اسلاف کی کہانی سنے ہوں گے، اس ہند کو فتح کرنے کے لیے قاسم ہند جب تشریف لے کے آئے تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ آج ہمارے 18 سال کے نوجوانوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل ہوتا ہے، جس نے اس کی نیند کو خراب کر دیا، اس کے سکون کو خراب کیا، اس کی نمازوں کو چھینا، اس کے روزے کو چھینا، اس کی عبادت کو چھین لیا، اور یہاں تک کہ اس کو دین اسلام سے بھی نکال دیا۔ اس میں صرف نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ان میں نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، وہ بھی سنے نوجوان لڑکیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کے پیر اس جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا ہے۔ وہ 5 سوال کون سے ہوں گے؟ پہلا سوال اس سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا ہے، اس نے اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے، اس نے جوانی کے ایام میں لو لعب اور کھیل تماشے میں گزارا ہے، اس نے جوانی کے دنوں کو بےہودہ حرکتوں میں گزارا ہے، اس نے جوانی کے ایام کو سڑکوں پر بیٹھ کر گزارا ہے، اس نے جوانی کے دنوں کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر گزارا ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ خواتین نوجوان وہ بھی سنیں، آج سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان تلاشی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تلاشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور اپنی جوانی کو اس انداز سے صرف کر دیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا آپ سے کہ یہ عمر جو دی تھی تمہارے کو، اللہ نے زندگی دی تھی، اس کے بارے میں کہ تم نے کہاں صرف کیا۔ کتنے بے شرم اور بغیرت وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اللہ کی عبادت کے لیے، سڑکوں پر کھڑے ہو جائیں گے ایک پیڑ کے اوپر، اور جیسے کتے پیشاب کرتے ہیں ویسے کھڑے ہو جائیں گے اور انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے لگ جائیں گے۔ ان کے کانوں میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز جائے گی، لیکن اس کے سروں پر جوئی تک کے نہیں رونگتا، اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ یہ جوانی اس لیے نہیں دی تھی اللہ نے عمر، جیتے گا کوئی اور، ہارے گا کوئی اور، ملے گا اسے ہارنے والوں کو، جیتنے والے کو۔ تم نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی، تمہیں کیا ملا یار؟ میرے نوجوانوں سوچو، میرے بھائیوں، یہ جوانی ایسے ہی نہیں برباد کرنی چاہیے۔ پوچھے گا اللہ، سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، تم نے جوانی کہاں گزارا؟ حالانکہ زندگی میں جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے پوچھا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے۔ عیسائی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو پشتی پہ ڈالنا ہے
کسی قوم کو زوال کرنا ہے، کسی قوم کی حیثیت کو ختم کرنا ہے، تو نوجوانوں کو برے راستے پہ لگا دو، نوجوانوں کو گناہوں کی طرف مائل کر دو۔ یہ مسلمان آج کے دور میں سب سے زوال اور پستی کے ماحول میں جی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نوجوان دین اسلام سے ہٹ چکا ہے۔ نوجوان کا چہرہ سنت کی مخالفت، لباس سنت کی مخالفت، اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کی مخالفت، کھانا پینا سنت کی مخالفت۔ اس نوجوان کے اندر اسلام کی کوئی اسلامی شریعت کا کوئی شعار نظر نہیں آتا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیو، ان نوجوانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ پوچھے گا میرے بھائی، اللہ سوال کرے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال کہاں سے کمایا۔ کس کو ٹوپی پہنا دی آج؟ فلاں صاحب کو ٹوپی پہنا کے آگے آج کو آج لگ رہا بہت مال کما لیے۔ پوچھے گا اللہ، سوال کرے گا میرے بھائی، کہاں سے مال کمائے ہو؟ حلال طریقے سے کمائے ہو یا حرام طریقے سے؟ اور یہ سوال رب کرے گا ہمارا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک کے انسان جمع ہوں گے، اور جب تک آپ سوال کے جواب نہیں دے دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیر جو ہے وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی مال کے پیچھے بڑھو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ دنیا آنی چاہیے، مال آنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ملک بن عبد المروان کی حکومت سلطنت میں خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ ملک بن مروان نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جوتے پھٹے پرانے کپڑے سے لگا ہوا، ان کے بدن کے اوپر تقریباً کئی پیوند لگے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد دعائیں بھی کی۔ سالم بن عبداللہ دعا کر رہے ہیں اور ملک بن مروان ان کے پاس میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ سالم بن عبداللہ، میں دیکھ رہا ہوں تیرا لباس بھی پھٹا ہوا ہے، تیرے جوتے پھٹے ہوئے جو سامنے رکھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا بہت قیمتی چیز ہے تمہارے لیے، کہو تو میں تمہیں مدد کر دیتا ہوں، تمہیں کچھ لباس دے دیتا ہوں، کچھ درہم اور دینار دے دیتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں ملک بن مروان یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جو چیز مانگی جائے وہ چیز مل جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ رب کو چھوڑ کر کے میں کسی انسان سے مانگنے جاؤں یہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور میں تم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اگر مانگنا ہے مجھے رب سے مانگ لوں گا۔ سالم بن عبداللہ یہ جواب دیتے ہیں تو ملک بن عبد المروان باہر نکل جاتے حرم سے اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں سالم بن عبداللہ کا کہ وہ واپس لوٹ کر کے آئیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا، انہیں اس کی مدد کروں گا، اس کے پھٹے لباس ہیں، اس کے جوتے پھٹے، میں اس کی مدد کروں گا۔ حرم سے باہر نکل آتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ جب باہر نکلتے ہیں، ملک بن مروان نے کہا سالم تم عمر کے پوتے ہو، وہ عمر جس نے کئی لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، کہو تو میں تمہیں یہاں لباس دے دیتا ہوں، کچھ درہم دے دیتا ہوں، کچھ مال دے دیتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں تم دنیا دو گے یا آخرت دو گے؟ اس نے کہا آخرت تو میں نہیں دے سکتا ہوں، دنیا میں دے سکتا ہوں مال، دنیا میں دینار دے سکتا ہوں، درہم دے سکتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تو اس رب سے بھی میں نے دنیا نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، اس رب سے بھی میں نے دنیا کا سوال نہیں کیا جو دنیا کا مالک ہے،
تم سے میں دنیا کیا مانگوں، تم تو دنیا کے بھی مالک نہیں ہو، دنیا کے چیز دینے پر تم قادر نہیں ہو۔ جب میں نے خانہ کعبہ کے ستون میں رہ کر اس رب سے دنیا نہیں مانگا، اس باہر نکل کر اس رب سے میں نے دنیا نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، تو میں تم سے دنیا کیوں مانگوں گا؟ اور اسی لباس میں رہ گئے۔ یہ ہے اصل میں خوف خدا، ڈر اللہ کا۔ ہمارے جیسا ہوتا لائیے جتنا دینا ہے بھر لیتے ہیں، یہی نہ ہوتا بھائی؟ مال آنا چاہیے نا۔ اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال کرے گا وَفِيمَ أَنفَقَهُ، کہاں خرچ کیا؟ یہ بھی سوال کرے گا۔ صرف کمایا نہیں بلکہ خرچ کہاں کیا وہ بھی سوال کرے گا۔ حلال طریقے سے ایک آدمی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، حلال جگہ پہ تو اس نے کما لیا۔ خرچ سنیما ہال میں جا کر دیکھ رہا ہے، شراب پینے میں خرچ کر رہا ہے، جوا کھیلنے میں خرچ کر رہا ہے، بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹکے میں خرچ کر رہا ہے، ماوا کھانے میں خرچ کر رہا ہے، جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے وہاں خرچ کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا آپ سے۔ کمایا تو حلال جگہ پہ، خرچ حرام جگہ پہ کر رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ نوجوانوں، سوچنے کا مقام ہے۔ میں نوجوانوں کی طرف آؤں گا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تم تک جب حدیث پہنچی تو کتنا عمل کیا، علم جب پہنچا تو کتنا عمل کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سوال تو سب سے پہلے مولانا سے ہی کیا جائے گا، جہنم سب سے پہلے عالموں سے بھڑکائی جائے گی، یہ کہا جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ جنت میں سب سے پہلے عالم ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال سوال کرے گا اللہ رب العالمین کہ جو علم آپ پر پہنچا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج کے درس میں آپ کے پاس قرآن حدیث کی بہت سارے علم پہنچ گئے، بہت سارے ذخیرہ آپ پر پہنچ گئے، اور آپ نے سن بھی لیا قرآن حدیث کو، اب اس پر کتنا عمل کیا اللہ یہ پوچھے گا۔ اب نہیں کہیے گا کہ مولانا ہم کو تو علم پہنچا ہی نہیں، ہم تو عالم ہی نہیں ہیں۔ آج کے درس میں جتنا علم آپ تک پہنچ گیا ہے قرآن حدیث کی باتیں، اس پر آپ کتنا عمل کرتے ہیں اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ نوجوانوں، تو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا قیامت کے دن، اور جب تک آپ جواب نہیں دے دیتے ہیں تب تک قدم نہیں ہلا سکتے۔ بتاؤ میرے نوجوانوں کیا جواب دو گے؟ اسی لیے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جوانی دی ہے اللہ نے، طاقت دیا ہے، قوت دیا، اللہ کی جتنی عبادت کرنا چاہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر آپ عبادت اتنی نہیں کر سکیں گے جتنا چاہیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ ابھی تو بیٹا جوان ہے، داڑھی رکھے گا تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا، یہی چیز کہا جاتا ہے۔ ابھی جوان بیٹا داڑھی کیسے رکھے گا؟ ماں منع کرتی ہے بیٹا داڑھی مطلب رشتہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جوانی کے عالم میں سب سے زیادہ عبادتیں کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، روز محشر کے دن، ہولناکی کے منظر کے دن، جب تمام لوگ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو جو جوانی کے ایام میں ہوں گے، جوانی والے ہوں گے، طاقت اور قوت والے ہوں گے، جس نے اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیا ہو، اللہ کی فرما برداری میں گزار دیا ہو، تو ایسے نوجوان کو اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ چاہتے ہیں اللہ کا سایہ نصیب ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا۔ اپنی جوانی کے ایام میں رات کی تاریکی اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا ہو۔ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کے ایام میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو اور اللہ کے ڈر اور خوف سے ایک آنکھ سے ایک قطرہ آنسو گرا دیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے اللہ کے ڈر اور خوف سے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو گرا لیا۔ آج ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلے نوجوانوں کا یہ حال ہے
کہ ہمارے پاس موبائل آ گیا ہے، ایک دم فری ہے، اس کو کال کریں گے، اس کو کال کریں گے، مختلف کال کر کے پریشان کریں گے، کرتے ہیں نا؟ یہ نوجوانوں کا کام نہیں ہے میرے بھائی، جوانوں کا کام نہیں ہے کسی غیر محرم عورتوں کو فون کر کے کال کر کے پریشان کیا جائے، اس کو اذیت دی جائے۔ یہ جوانی نہیں کہتے ہیں، اسے دیوانی کہتے ہیں۔ جوان تو وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کے لیے قربان ہوئے۔ تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آج کے بعد کسی بھی، چاہے وہ عورت ہو یا لڑکی ہو، آپ کسی انجانے کو فون کر کے ستائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے میرے نوجوان۔ اور دوسرا کام ہمارا نوجوان آج کے دور میں کیا کرتا ہے؟ گاڑی اس انداز سے چلاتا ہے کہ سنگل کراس کر کے بھاگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے لال قلعہ کو فتح کر لیا ہو، ایسے ہی لگتا ہے نا؟ کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے نقصانات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ حادثات ہوتے ہیں۔ تمہارے گھر پر تمہاری مائیں بہنیں بیٹھ کر یہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا لوٹ کر واپس آئے گا، اور تم گاڑی اس انداز سے چلاتے ہو جو اس قانون کے اندر بھی نہیں ہے، اس قانون کے خلاف ورزی کرتے ہو، اسلام کے دائرے کے خلاف ورزی کرتے ہو، اور خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہو، اور گھر میں بیٹھے ہوئے والدین کو بھی نقصان پہنچاتے ہو، کم پہنچاتے ہو۔ تو یہ کام بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے تعلق سے مخاطب ہو کر فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کتنے نوجوان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے فجر کی نماز میں آتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ سب کی بے شرمی ہو جائے گی، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں۔ کتنے نوجوان ہیں کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں، اور کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو اللہ کے ڈر اور خوف سے فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کے سرزمین پر موب لنچنگ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، کئی سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس میں بوڑھے بہت کم ہیں، نوجوان طبقے کے زیادہ ہیں۔ نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایسے نوجوان جو دین اسلام سے وابستہ نہیں ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کیا ہو وہ اللہ کی ضمانت میں چلا گیا، اور جب وہ اللہ کی ضمانت میں چلا گیا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہو، اور پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، دنیا کا کتنا ظالم جابر انسان کیوں نہ ہو، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پہنچا سکتا ہے؟ نیند آ رہی نہیں نا؟ تو میرے نوجوانوں، اگر آپ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے نا، کسی بھی کونے میں چلے جائیے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نقصان کوئی پہنچانا بھی چاہے گا تو وہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آپ اللہ کی امانت میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے چیلنج کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کو چیلنج کر رہا ہے، اور جس نے اللہ کی چیلنج کو کیا، اللہ اس کو خود نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ گویا آپ کی حفاظت ہو گئی۔ اسی لیے آپ فجر کی نماز کا بالخصوص اہتمام کریں۔ یہی تو جوانی کا ایام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر خوف پر نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن آج کتنے نوجوان ہیں رات کی تاریکی میں برائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی راوی ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قیامت کے دن میرے وہ بندے، میرے وہ امتی بہت سارے نیکیاں لے کر کے آئیں گے جس کے تہامہ پہاڑوں کے مانند اجر و ثواب ہوگا، یعنی اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوگا، صدقہ اور خیرات بھی ہوگا، ایک تہامہ پہاڑ کے مانند اس کا اجر ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اس کے اجر کو دیکھے گا، فرشتوں سے کہے گا، فرشتے اس کے نیکیاں، اس کے اجر کو ضائع کر دو، اس کے نیکیوں کو برباد کر دو۔ رولی کی گانوں کی طرح اس کی نیکیاں اڑا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور پھر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے،
ان لوگوں کی پہچان بتا دیجئے تاکہ جب آمنا سامنا ہو ایسا معاملہ تو ہم اپنے آپ کو سیو کر لیں اور اس سے دور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار، وہ تم میں سے ہی ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر کھانے پینے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی پھر وہ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیا گناہ ہوگا اس کا وہ بتا دیجئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا گناہ یہ ہوگا کہ تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں، رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہوں کی طرف ملوث ہوگا، موبائلوں پر بے حیائی اور فحش اور عریانی چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا اور لڑکیوں سے گندی گندی باتیں کر رہا ہوگا، یعنی تنہائی کے عالم میں، خلوت کے عالم میں، اکیلے کے عالم میں وہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا۔ یہ گناہ اور یہ خلوت کی برائی ان کے تمام نیکیوں کو ختم کر دے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی، یہاں تک کہ اللہ اس کو حکم دے گا لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہی ہے نا، سچ بتائیے گا بالکل، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لے اور اپنے وقت اور ایام کو صحیح معنوں میں۔ نوجوانوں کا یہ کام نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ جوانی کا کام نہیں ہے۔ آج نوجوان جیم میں جا کر اپنی باڈی فلڈر بناتا ہے، کچھ حد تک چلے گا، بنانا بھی چاہیے، صحت اور تندرستی اور طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ آپ جائیے جیم میں، لیکن جتنا وقت آپ جیم میں جائے کر رہے ہیں کم از کم اللہ کی عبادت میں بھی اپنے وقت کو ضائع کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک نوجوان بہترین ہٹا کٹا پہاڑی کے سائڈ سے نکلا تو نوجوان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس جوانی کا، اس کا جو اتنا دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راہ میں، جہاد میں، فی سبیل اللہ میں گزار دیا ہوتا تو کتنی بہترین بات ہوتی۔ نوجوان سے کہتے کہ بھائی نماز کے لیے چلو، مولانا ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ مولانا جہاد کا جب معاملہ آئے گا تو پھر نکل جائیں گے، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، سب سے بڑا جہاد جو ہے اپنے نفس سے کرنا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تمہیں برائی کی حکم دیتا ہے، یہ نفس تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس برائی سے رکنا یہ ہے سب سے بڑا۔ لیکن آج نفس کی برائی سے نہیں رک رہے، نفس دے رہا دعوت، نہیں رک رہے، برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادھر آؤ، یہ جو صحابہ ہیں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جوانی اور صحت کو اللہ کے راہ میں گزار دیا ہوتا جہاد فی سبیل اللہ میں تو بہتر زندگی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس جوانی کو اپنے والدین کی اطاعت میں گزار دو، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو والدین کی فرما برداری کرتے ہیں زندگی کو ساتھ رہے ہیں۔ یہ بھی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ اور دوسرا، وہ نوجوان اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے محنت اور مشقت کر کے کماتا ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ اور تیسرا، گناہوں سے رکتا ہے، نفس سے رکتا ہے، برائی سے رکتا ہے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن آج وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ اگر یہاں پر خواتین ہیں تو اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دے، نوجوان لڑکیوں کو مدرسے کی تعلیم دے، قرآن حدیث کی تعلیم دے، پتہ چلے کہ قرآن حدیث کے اندر، اسلام کے اندر کتنی ساری چیزوں کا جو حکم دیا، تب جا کر کے وہ بچہ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا۔ ویسی مائیں بننے پڑے گی آپ کو۔ میں ایک واقعے کے ذریعے سے مثال دے کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور بہت ہی بہترین واقعہ ذہن ہے۔ صفۃ الصفہ کے اندر علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ مدنی حرم میں بیٹھے ہوئے ایک شخص تھے جس کا نام ابو قدامہ رحمہ اللہ ہے۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا ابو قدامہ
آپ نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے کو اللہ کے راہ میں گزار دیا. کوئی ایسے واقعے بتائیے جو اس تمام زندگی کا بہت ہی دردناک ہے. ابو قدامہ کہتے ہیں کہ جب میں سلیبیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلا، اس سے جنگ کرنے کے لیے ہم لوگ نکلے، ہماری جماعت نکلی، اور راستے میں ایک رکا جگہ ملا، وہاں ہم نے رکا قیام کیا، اور پھر مسجد میں جا کر ہم نے لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد کی طرف ابھارا. اس کے بعد چلے آیا، کچھ دور پہ جا کر کرائے سے ایک جگہ لی اور وہاں رک گئے. رات کی تاریکی ہوتی ہے، دروازے پر کسی نے دستک دیا. جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے، برقع پوش عورت، نقاب لگا ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے کے اندر ایک خط لکھا ہوا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ابو قدامہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ابو قدامہ ہوں. اس عورت نے کہا آپ نے مسجد کے اندر آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اور جہاد کے لیے آپ نے لوگوں کو ابھارا. کہا ہاں میں نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا ہے. وہ عورت کہتی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کو کوئی مال دے سکوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں، لیکن میرے پاس ایک قیمتی شے ہے. میں نے اپنے سر کے بال کو کاٹا ہے اور اس سے میں نے رسی بنا لی ہے، اور اس رسی کو میں نے آپ کی خدمت میں دی ہے. آپ اس رسی سے گھوڑے کی لگام لگا لینا، اور جنگ کے راستے میں جب آپ جائیں تو یہ رسی یہ گھوڑے کی لگام بن کر کام کر جائے. اور جب اللہ یہ ادا دیکھے کہ ایک عورت نے اللہ کے راہ میں اپنی محبوب شے کو کاٹ کر رسی بنا کر دے دیا، تو ہو سکے کہ اللہ مجھے مغفرت کر دے اور اس کے بدلے میں جنت دے دے. اسی لیے میں نے یہ چیز لا کر آپ کو دی، آپ اس چیز کو لے لیجئے. ابو قدامہ کہتے کہ میں نے اس کو لے لیا، اور جب چٹھی کھولا تو اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی اور میں نے اس کو رکھ لیا. صبح ہوئی، نکلے ہم لوگ، تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ ایک پیچھے سے گھڑ سوار نے آواز لگائی، ابو قدامہ رک جاؤ. ہم نے کہا اپنے لشکروں سے آگے بڑھو، میں پیچھے دیکھتا ہوں کون ہے. پیچھے پلٹ کر آیا، دیکھا تو ایک گھڑ سوار تھا. اس گھڑ سوار کے چہرے پر نقاب تھی. اس نے کہا ابو قدامہ آپ ہیں؟ میں کہا ہاں میں ابو قدامہ رحمہ اللہ ہوں. بولیے. کہا چچا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے ہیں، لے چلیے ساتھ میں. ابو قدامہ کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ، ہم دیکھیں تمہیں کہ تم اس لائق ہو کہ لے کے جائے، اور اگر اس لائق نہیں ہو تو ہم تمہیں رخصت کر دیں گے. جب اس نے نقاب ہٹایا تو ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگا کہ اس بچے کی عمر 17 سال تھی. آج 17 سال، ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 17 سال میں کہتے ہیں کہ بچے ہیں، ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہے. کسی نے کہا تھا کہ جس عمر میں ہمارے ہاتھ سے کھلونا ٹوٹتا تھا، آج اس عمر میں ہمارے بچے کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح بات ہے، کیونکہ جس معاشرے اور سماج میں آپ رہ رہے وہیں ہم بھی رہتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جس عمر میں بچے کے کھلونے ٹوٹتے تھے، کھلونے سے کھیلتے تھے، آج وہی بچہ آج دلوں سے کھیلتا ہے اور دل ٹوٹنے کا وقت نہ آتا ہے، اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. لڑکیوں کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ جگہ پر دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے گلیاں ہوتی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے زنا کے عہد و پیمان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب زنا اتنا عام ہو جائے گا، جس طرح جانور کرتے ہیں اس طرح سے جو بالکل عام ہو جائے گا. اور یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسکول کی لڑکیاں، کالج کی لڑکیاں، کلاسز کی لڑکیاں لڑکے کے ساتھ سڑکوں پر، چوراہوں پر، گارڈنوں میں، گلیوں میں زنا کے معاہدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا،
اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ دوسروں کی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہ زنا کے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں، غصے سے تلملا اٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم زنا کی اجازت مانگتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ قریب بلا لیا آپ نے، اسے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، برا بھلا بھی نہیں کہا آپ نے، قریب بلا لیا، آ جاؤ۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں ہرگز بھی اس بات کو پسند نہیں کروں گا، میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، ہرگز بھی اس بات کو پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جس کی ماں ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ حرکت کی۔ پھر آپ نے سمجھایا کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ اللہ کے نبی ہرگز بھی نہیں، میں تو اسے قتل کر دوں گا، میں اس کو ماروں گا، ایسا کیسے ہو سکتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح سے حرکت کرے؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی کسی کی بہن ہے، اس کا بھائی بھی ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ ایک ایک کر کے گنایا آپ نے، پھوپھی، خالہ، ایک ایک کا نام لے کر کے گنایا۔ پھر اس نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بھی نہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے وہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ اس کی بات کو پسند نہیں کرے گا تو تم کیوں ایسے کرتے ہو؟ پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وقلبی وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے، اور وحسن فرجہ اور اس کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اس شخص کو، اس صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی کی طرف بری نظر نہیں دیکھا۔ میرے نوجوانوں، اگر آج آپ کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں اور خالوں کے ساتھ بری نظر سے دیکھتے ہیں تو کل ہمارے مائیں، بہنیں، بیٹی بھی ہیں جو دوسرے بھی دیکھیں گے۔ اسی لیے اس سے رک جائیے، رک جائیے اس سے۔ ابو قدامہ کہتے کہ میں نے دیکھا وہ 17 سال کا بچہ ہے، میں نے کہا بیٹے واپس چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے اس جنگ کے اندر، جاؤ، تمہارا باپ کہاں ہے؟ وہ نوجوان بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ سلیبیوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ ماں زندہ ہے؟ ہاں ماں زندہ ہے، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جاؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے چچا آپ اتنی جلدی بھول گئے، میری ماں کو اتنی جلدی بھول گئے؟ کہا کون سی تیری ماں؟ میں نہیں جانتا۔ کہا رات میں آپ کے پاس کوئی رکا رسی دی تھی؟ کہا کون سی رکا اور کون سی رسی؟ کہا رات ہی میں تو دے کر کے آئی ہے آپ کے پاس۔ ابو قدامہ کہتے ہیں ہاں یاد آیا۔ کہا چچا وہ میری ماں ہے، وہ میری ماں ہے، اور میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا جنگ کے میدان میں جب جا رہے ہو تو کافروں سے لڑتے ہو پیچھے پیچھے مت مڑنا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور مجھے سینے سے لگایا اور کہا اللہ میں اپنے لخت جگر کو تیرے لیے تحفہ پیش کر رہی ہوں، میں اپنے دل کے ٹکڑے کو اور دل کے سکون کو اور آنکھوں کی چین کو میں تیرے سپرد کر رہی ہوں، یہ تحفہ بھیج رہی ہوں، تم اس کو قبول کر لینا۔ اسی ماں نے مجھے بیٹا بھیجا ہے، میں ہرگز بھی واپس پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ ابو قدامہ کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا، جب یہ معاملہ سنا تو میں نے کہا چلو، لیکن یاد رہے کہ تم پیچھے پیچھے رہنا، آگے ہرگز بھی نہیں بڑھنا۔ ابو قدامہ کہتے جب ہم لوگ چلنے لگے تو دیکھا کہ سب سے آگے آگے بڑھ رہا ہے اور آگے تیز رفتار سے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم تیر اندازی جانتے ہو، گھڑ سواری جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں تیر اندازی بھی جانتا ہوں، گھڑ سواری بھی جانتا ہوں۔ کہا اس سے پہلے کسی معرکہ میں شریک ہوئے؟ کہا نہیں، میں اس سے پہلے بہت چھوٹا تھا، آج میری عمر 17 سال کی ہو گئی ہے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے، راستے میں شام ہوئی،
شام ہونے کے بعد ہم لوگ روزہ سے تھے، افطاری بنانے کا نظم ہوا، اس بچی نے کہا چچا میں افطاری بناؤں گا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ افطاری بناؤ۔ اس لڑکے نے لکڑی جلائی، لکڑی جلانے کے بعد ہنڈی اس کے اوپر رکھا اور پھر پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، تھکا مانند تھا، نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ لوگوں نے کہا ابو قدامہ جاؤ تمہارے ساتھی کو دیکھو، بہت دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آیا۔ ابو قدامہ کہتے میں جا کر دیکھتا ہوں تو وہ بچہ سو رہا ہوتا ہے، میں نے افطاری بنایا اور یہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بچہ مسکرا رہا ہے، پھر میں نے اس کی طرف دیکھا تو اور وہ تیز مسکرا رہا ہے، پھر اس کی طرف دیکھا تو اتنی تیز مسکرایا کہ اس کو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا اس بچے سے، ابو قدامہ کہتے ہیں کہ اٹھ کر جب بیٹھ گیا تو میں نے کہا بیٹا تم کیوں ہنس رہے تھے؟ ابو قدامہ نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا چچا میں تو ایک خواب دیکھ رہا تھا، بس ایسے ہی خواب دیکھ۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اسے اللہ کی قسم دی، اللہ کی قسم جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں میں ہرگز بھی تمہیں افطاری بنانے نہیں دوں گا، مجھے بتاؤ۔ وہ بچہ بتانا شروع کیا، چچا میں خواب دیکھ رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے محل میں گھوم رہا ہوں اور جنت کے محل سونے یا چاندی اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر حسین و جمیل لڑکیاں ہیں، بڑی خوبصورت خوبصورت ہے۔ ان میں سے ایک کہہ رہی تھی کہ یہ مرضیہ کا خاوند ہے، مرضیہ اس کی بیوی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مرضیہ تم ہو تو اس نے کہا میں تو اس کی ادنا سے غلام ہوں، مرضیہ فلاں محل میں چلے جاؤ۔ جب میں اس محل میں گھسا داخل ہوا تو سامنے دیکھا کہ مرضیہ بڑی حسین اور جمیل، ایسا لگ رہا تھا کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کیا تو اس نے کہا چلے جاؤ، اللہ کے حبیب اللہ کے دوست مجھ سے کہا گیا کہ کل ظہر کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ بس میں ہنس پڑا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں چلو یہ تو ایک خواب تھا۔ پھر وہاں سے رات گزاری، صبح ہوئی، صبح سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس نوجوان لڑکے کو گھڑ سوار سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹا تم پیچھے جاؤ، اگر فتح ہوئی تو اس فتح کے اندر تم بھی شامل ہوگے اور اگر شکست ہو گئی تو کم سے کم تم بچ جاؤ گے، دوسرے مارے جائیں گے۔ اب وہ بچہ کہتا چچا آپ کو معلوم نہیں، اللہ کہتا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں نکل جاؤ، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دو۔ کیا آپ چاہتے کہ میں جہنم میں چلے جاؤں؟ ہرگز بھی نہیں، میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن کا علم جانتا ہوں، میں قرآن کو پڑھا ہوں اور قرآن کے بارے میں جانتا ہوں، آپ مجھے جانے دیجئے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں اتنی بات چل رہی تھی، اس نے ہاتھ چھڑایا اور سب سے آگے نکل گیا۔ جنگ شباب پر ہوئی، تلواریں تیرے بچھاریں ہونے لگی، لاشیں اڑنے لگی، کسی کے ہاتھ اڑ رہے ہیں، کسی کے پیر اڑ رہے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہوا اللہ نے ہمیں فتح نصیب تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز ادا کی، سب نے نماز پڑھی۔ پھر لوگوں کی تلاشنے لگے، لوگ اپنے اپنے رشتہ دار کو تلاش رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بچے کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ہم بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ لوگ آواز لگا رہے ہیں ابو قدامہ تمہیں فلاں جگہ پر وہ بچہ بلا رہا ہے، وہ لڑکا بلا رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ اس کے جسم سے آر پار کئی تیروں کے بچھار ہو چکے، اس کے جسم کو گھوڑے نے رون ڈالا ہے، ایک ہاتھ ادھر الگ ہو چکا ہے، اس کے سر سے خون نکل رہے ہیں۔ ابو قدامہ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں وہ بچہ کہتا چچا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وصیت کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے، آئیے میں آپ کو ایک بات وصیت کر دیتا ہوں۔ ابو قدامہ اپنے کرتا نکالتے ہیں اور اس بچے کے سر سے خون کو صاف کرنے لگتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا چچا اپنے کرتے کو خراب مت کیجیے، میرے کپڑے سے خون صاف کیجیے، اور ہاں یہ کپڑا لے جا کر میری ماں کو دے دینا اور کہنا اللہ نے تمہارے تحفے کو قبول کر لیا ہے، جو تحفہ تم نے اللہ کے لیے بھیجا تھا اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور ہاں ایک بات اور ہے میرے چچا ابو قدامہ، جب میں گھر سے نکلتا ہوں میری 9 سال کی بہن ہے، جب بھی گھر سے نکلتا ہوں وہ بہن کہتی بھیا تم جلدی آ جانا، دیر مت کرنا، آج سے اس کا بھیا رخصت ہو رہا ہے۔ ابو قدامہ میرے چچا میری بہن سے کہہ دینا کہ آج کے بعد میں تیرا بھائی ہوں، اور اس بہن سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کا بھیجا ہوا تحفہ قبول کر لیا۔ اس بہن نے ابھی باپ کا صدمہ برداشت نہیں کیا ہے، ابھی بھائی چلا گیا، اس کا صدمہ کیسے برداشت کرے
چاہیے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں اتنا رو رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کی وصیت کو لے کر میں کیا کروں اور کس انداز سے جاؤں۔ بچہ یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 17 سال کی عمر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دفنا دیا اور سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کی وصیت پر عمل کرنا۔ میں نکلا اس شہر کی طرف جہاں مجھے رقہ کے اندر چٹیا اور خط ملا تھا، لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں اس شہر میں کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر 9 سال تھی، وہ ہر کسی سے یہ پوچھ رہی تھی، لوگوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے جنگ کے میدان سے۔ لوگوں تم آ رہے ہو، میرا بھیا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے بھائیے کو تو بلا لو، میرے بھائی کو بلا لو، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ابو قدامہ کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اس سے کہا اپنی امی کو بلاؤ۔ اس کی ماں دروازے سے دستک دی، ابو قدامہ اگر خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو تو خوشخبری دے دو، اور عیادت کے لیے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے سمجھا نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے خوشخبری یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ نے تیرے تحفے کو بھیجا جو تھا اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور وہ بیٹا اپنے ماموں کے پاس اور باپ کے پاس چلا گیا ہے، اور اگر یہ کہنے آئے ہو کہ بیٹا تمہارا مال غنیمت لے کر واپس آ گیا ہے تو چلے جاؤ ہمارے دروازے سے، تمہیں ایسے عیادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے سیدھا اس کرتے کو دے دیا جس میں خون لگا ہوا تھا۔ یہ لو۔ اس عورت نے کرتے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھ گئی کہ یہ میرے بیٹے کا کرتا ہے، یہ لباس میرے بیٹے کا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا، اور وہ فوراً چیختی ہے، اور چیخنے کے بعد اس کی بہن جب یہ منظر دیکھتی ہے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کو پانی سے چھینٹے مار کر اس کو ہوش میں لایا جاتا ہے، پھر بے ہوش ہوتی ہے اور اس کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے، اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے اللہ میں نے تو اپنے شوہر کو بھی تیرے راہ میں قربان کر دیا، میں نے اپنے بھائی کو تیرے راہ میں قربان کر دیا، میں نے اپنے لخت جگر کو بھی تیرے راہ میں قربان کر دیا۔ اگر یہ قربانیاں تمہیں پسند آ جائے، اگر قبول ہو جائے تو ہمیں بھی ان کے معاملے میں جنت کے اندر جگہ دے دینا، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ عورت بھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کیا منظر ہوا، میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میری مائیں سنیں کان کھول کر، اس واقعے سے یہ ملتا ہے میرے نوجوانوں، یہ سبب ملتا ہے اس واقعے سے کہ وہ مائیں اپنے بیٹے کی تربیت کس انداز سے کی کہ 17 سال کا بچہ ہے لیکن اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ آج اپنے بچے کو مدارس کے اندر نہیں بھیجتے، آج اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے۔ کیسے اس کو معلوم چلے گا کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو مدارس میں بھیجیں، قرآن کی تعلیم دیں، احادیث کی تعلیم دیں، تاکہ اس کو معلوم چلے کہ اسلام کیا ہے۔ اور اگر نہیں بھیجیں گے تو پھر یہی بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، یہی نوجوان برائی کی طرف چلا جاتا ہے، نشے کی طرف چلا جاتا ہے، شراب کی طرف چلا جاتا ہے، نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر آپ افسوس کرتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہاتھ کا نکلا ہوا چلا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ابھی بھی وقت ہے اپنے بچوں کو سدھارنا ہے، اپنے نوجوان بیٹوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے نوجوان بھائیوں کی تربیت کرنا ہے، تو آج سے یہ عہد و پیمان کر لے کہ ایک لمحہ بھی زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزاریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی کے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، ہاتھ کبھی آگے نہیں بڑھایا، زبان کبھی نہیں کھولا جب تک کہ میں یہ دیکھ نہیں لیتا تھا کہ اس میں اللہ کی فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے، تب جا کر کے میں اپنے ہاتھ اور قدم کو بڑھاتا تھا۔ ہمارے نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے؟ آج نوجوان کھیلنے میں لگا ہوا ہے، لو لعب تماشے میں لگا ہوا ہے، وقت کو ضائع اور برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک میدان میں کھیل ہو رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا۔ ایک بزرگ آدمی گیا، اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں بھی کھیلنے کا سامان دے دوں؟ ہوتا نا، میں غریب ہوگا شاید اس کے پاس کھیلنے کا سامان نہیں ہوگا، دے دیتا ہوں کھیلنے کا سامان خرید کر۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لوگ نوجوان کیسے ہیں جو رب کے قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انہوں نے ایسی گمان کر رکھا کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا، اس کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے اور وہ حساب لے گا ہم سب سے؟ اللہ نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا کہ جوانی گزار دو عبادت نہیں کرو اللہ کی، نہیں میرے بھائیو، اللہ نے پیدا کیا ہی ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اس لیے اپنی جوانی کو
اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان کر کے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان کر کے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اور اپنی اس زندگی کا مقصد یہی ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، فاستغفروا انہ غفور رحیم۔